اب ایک دوسری حدیث بیان کرنا چاہتا بخاری شریف کی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہ ثم دنا ودنا الجبار رب العزت فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى. قرآن کی آیت اس طرح نہیں، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ادھر حضور قریب ہوئے، ادھر پھر وہ رب خود قریب ہوا، دونوں قریب ہوئے، اللہ قریب ہوا. اور ایک روایت بخاری شریف کے اس حدیث کے مطابق بھی اللہ قریب ہوا فتح اللہ، پھر زیادہ قریب ہوا، پہلے بھی قریب ہوا پھر زیادہ قریب ہوا. جب پھر زیادہ قریب ہو چکا اب کیا ہوا؟ حتی کان منہ قاب قوسین، اب قوسین کے برابر فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. جب دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا اور اتنا ہی فاصلہ اگر رہ جاتا تو نکتہ چین قسم کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فاصلہ رکھا، جدائی رکھی، موقع مل جاتا اور یہ کہتے کہ فاصلہ رکھا، اللہ نے فرق رکھا. پہلے یہاں پہ بیان ہو رہا تھا کہ یہ حضور کی میلاد کی محفل بھی ہے، مگر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کا میلاد بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے. میلاد کا بھی خلاصہ سن لو، معراج کا بھی خلاصہ سن لو. ایک بات ایک جملے کے اندر سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں. میلاد کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک محبوب خدا ہیں مگر خدا نہیں ہیں، یہ میلاد کا خلاصہ ہے. اور معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب خدا اس رب سے جدا نہیں. جب ہم میلاد مناتے ہیں یہی ظاہر کرتے ہیں نا، بار بار میلاد کی محفلیں منا کر سجا کر جشن کا، افراد کا، مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے طرز عمل سے، اپنے طریقہ کار سے ہم یہی لوگوں کو بتلا رہے ہوتے ہیں کہ ارے لوگوں، محمد خدا نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. ہم یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں میلاد کے عمل کے ذریعے سے کہ محمد خدا نہیں، اور معراج پر عمل کے ذریعے سے ہمارا پیغام یہ ہے کہ خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں، پر خدا سے. اچھا کتنا فاصلہ رہ گیا؟ دو کمانوں کے برابر. اتنا رہ جاتا موقع مل جاتا اعتراض کا، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا او ادنا. او یا کے معنی میں نہیں، شک کے معنی میں نہیں، بلکہ کے معنی میں ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قریب ہو گیا یا اپنے محبوب کو اپنے زیادہ قریب کر دیا. کتنا زیادہ قریب کیا اور کتنا کم سے کم فاصلہ رہ گیا. پورا قرآن پڑھ کر دیکھو، کسی جگہ پر اب یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنا کم فاصلہ رہ گیا. اس لیے بس وہ جانتا ہے جس نے بلایا تھا، یا وہ جانتا ہے جو رب کی دعوت پہ وہاں پہنچا. سمجھ آئی یہ بات؟ سبحان اللہ. یہ حدیث مکمل امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے، امام ابن حجر عسقلانی نے، اتنے ائمہ محدثین نے اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے. ایک حدیث اور سنا دینا، اور یہ حدیث اب مسلم کی باری ہے، بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ. حضرت عبداللہ بن شقیق، بڑی عظیم روایت. عبداللہ بن شقیق یہ تابعی ہے، صحابی نہیں، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے. دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث، دونوں کی ملاقات ہو رہی. عبداللہ بن شقیق نے اپنی ایک آرزو حسرت رکھی حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے اور کہا لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألت. بڑی عظیم روایت ہے. تم نے تو اے ابو ذر غفاری حضور کا زمانہ پایا مگر میں نے نہیں پایا. اگر میں حضور کا زمانہ پاتا، حضور کی صحبت میں بیٹھتا، آقا کی زیارت کرتا،
اور یہ شرف سعادت مجھے نصیب ہوتی اور میرا مقدر اگر سنورا ہوتا تو میں ایک بات حضور سے ضرور پوچھ لیتا. لو رأیت رسول اللہ لسألتو، اگر میں حضور کا زمانہ پاتا، حضور کا دیدار کرتا ان ظاہری سار کی آنکھوں سے، تو میں ایک سوال ضرور کرتا. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا ان ای شیء، عبداللہ بن شقیق تیرے دل کے اندر کون سی حسرت رہی ہے؟ اگر وہ زمانہ تو پاتا، تو ہوتا، تو کون سا سوال کرتا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں یہ سوال کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات آپ کو شانیں تو بڑی ملی ہے، آپ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ شان بھی تو آپ کو ملی، اور پھر بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو آپ نے نماز بھی پڑھائی، یہ بھی آپ کو شان ملی. پھر آسمانوں پر جب گئے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، زیارت ہوئی، سلام پیش کیا. دوسرے پہ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، تیسرے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ میں نہیں بتاتا آپ بتائیں. چھٹے پہ کون تھے؟ یار یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، جن کے وسیلے سے 50 کی بجائے صرف 5 نمازیں پڑھتے. چھٹے پہ حضرت موسیٰ اور 7ویں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. میں عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں حضور سے یہ پوچھتا، یا رسول اللہ یہ ساری شانیں آپ کو ملی، پھر جب آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، جبریل وہاں پہ رک گئے، آپ نہیں رکے، آپ آگے چلے گئے، یہ شان بھی آپ کو ملی، یہ ساری شانیں آپ کو ملی، لیکن یا رسول اللہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پوچھتا، یا رسول اللہ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے، حل رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کا دیدار بھی کیا تھا؟ اپنے رب کا دیدار بھی کیا تھا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ بات سنی، عبداللہ بن شقیق کے دل کی حسرت اور کیفیت، آرزو اور خواہش، اور کہنے لگے عبداللہ بن شقیق تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے جب حضور کا زمانہ بھی پایا، حضور کی صحبت میں، کچہری میں، محفل میں بیٹھے، حضور کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے فتوحات، آقا کے مکرہ کو ہم تکتے بھی رہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے بھی رہے، تیرا کیا خیال ہے ہم نے نہیں پوچھا ہوگا؟ ہم نے پوچھا تھا عبداللہ بن شقیق، ہم نے پوچھا تھا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے اگر پوچھا تھا ذرا مجھے بھی تو بتا دو حضور نے جواب کیا تھا فرمایا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اے عبداللہ بن شقیق، جب ہم نے پوچھا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے معراج کا واقعہ ہمیں بیان کر دیا تھا. آخر میں بتایا تھا کہ میرے غلاموں سن لو، رأیت نورا، رأیت نورا، رأیت نورا. جی ہاں میں نے دیکھا ہے اپنے رب کو، میرا رب نور ہے، نور ہے، نور ہے. اچھا ایک اور حدیث بیان کر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے ملتی جلتی حدیث، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں. حضرت عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے تھے، ابی بن کعب مفسر قرآن تھے، عمر میں بڑے تھے، وہ بڑے سینئر تھے. پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس نے ابی بن کعب سے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اپنا دیدار کرایا تھا؟ انہوں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کا ایک نعرہ لگایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آس پاس قرب و جوار کے اندر جتنے بھی پہاڑ تھے، ان کے نعرے کی آواز سے سب کے اندر گونج پیدا ہو گئی، وہ گونجنے لگے. ادھر یہ سمجھ گئے کہ یہ بڑی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، پھر خاموش ہو گئے. حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ مجھے بتانا نہیں چاہتے. عرض کر دیا، اے ابی بن کعب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری عمر چھوٹی ہے، اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے،
میں کامسن ہوں وَأَنَا مِن بنی ہاشم، لیکن یہ بھی تو دیکھو میں بنو ہاشم میں سے ہوں، حضور کے اپنے خاندان میں سے ہوں، جیسا بھی جواب ہے مجھے تو میں اس سوال کو جواب کو سنبھال سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ جب یہ کہا تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اے عبداللہ بن عباس، بات یہ ہے ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین موسیٰ و محمد، اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو، دو ہستیوں کے درمیان بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا۔ دو چیزیں، دو شانیں اللہ رب العزت نے بانٹ دی، تقسیم کر دی ہیں۔ وہ کون سی دو شانیں ہیں؟ کلمہ موسیٰ مرتین ورؤیتہ محمد ورعا محمد مرتین، ایک چیز موسیٰ کو عطا کر دی، ایک محمد عربی کو عطا کر دی۔ موسیٰ کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ کلام کرنے کا شرف بخشا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔